اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم 29 روزہ چل رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے، تو 27 رمضان المبارک کے متعلق اکثر علماء کا نظریہ ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن پاک کے متعلق ہم نے یہ عنوان رکھا ہے کہ قرآن کی تاثیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات سے پوچھتے ہیں اس قرآن کی تاثیر کیا ہے، تو خالق کائنات فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ سمجھ گئے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ اس کی سب سے پہلی تاثیر یہ ہے کہ جس رات قرآن اترا اس رات کی بڑی شان ہے، اس رات کو اللہ نے شب قدر قرار دیا، لیلۃ القدر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر راحت ہے۔ اور اس کی تاثیر یہ ہے قرآن کی کہ جس رات قرآن آیا اس رات کو ہر سال جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے دنیا پر تشریف لے کے آتے ہیں، اور جو ان کو حکم ہوتا ہے، حکم کیا ہوتا ہے کہ حضور کے امتی جب دعا کرتے ہیں یہ آمین کہہ کے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ قبول فرمایا یہ سلامتی والی رات ہے۔ یہ دیکھیے سلامتی والی کیسے ہو گئی، 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو گئی، یہ قرآن کی وجہ سے ہوئی۔ تو قرآن کی جو تاثیر ہے اس کا جو پہلا سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے پڑھایا جا رہا ہے، یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ اور قرآن خود یہ بے شمار باتیں ہمیں سمجھاتا ہے، فرماتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو قرآن اس لیے دیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر کہ قرآن بندے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی مہیا کرتا ہے، وہ روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور قرآن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی کہ جس طرح سمجھ لیجئے کہ مقناطیس ہوتا ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح قرآن کی یہ تاثیر ہے۔ قرآن جو بندہ صرف سنتا ہے تو اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کان لگا کے سنو، چپ ہو جو کوئی اور بات نہ سنو، صرف میری بات سنو، میرے جو کلام ہے وہ سنو۔ تو مولا کیا ملے گا؟ تو جواب ملتا ہے پھر لعلکم ترحمون، میں تجھ پر رحم فرما دوں گا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں مل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے اوپر تو کرم ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو بندہ قرآن سنتا ہے وہ اللہ کی رحمت ایسے بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، قرآن اللہ کی رحمت کو کھینچ کر بندے پہ نازل فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے صرف سننے کی وجہ سے۔ اب قرآن پر عمل کرنا ہو، اب قرآن کو سننے کا یہ فائدہ ہے تو پڑھنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو جو بندہ قرآن کو حفظ کرتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں، جو قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتا ہے اس کو قاری کہتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے اسے مترجم کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے اسے مفسر کہتے ہیں، جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیریں ہیں اپنی اپنی۔ وہ ایک بزرگ ہیں
قرات کے بہت بڑے امام ہیں جن کو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے منہ سے خوشبو آتی تھی تو شاگرد جو کوئی ان کے پاس بیٹھتا وہ آپ سے یہ کویسچن کرتا تھا کہ آپ الائچی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ آپ اکثر ان کی بات کو سن کر نا وہ ٹال مٹول کر دیتے تھے، آپ ان کو اگنور کر دیتے تھے۔ بالآخر کیا ہوا کہ ان کا ایک خادم تھا جو ہر بات پہ پکا ہی اڑ جاتا تھا۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ بھائی بس چھوڑو اس بات کا، تجھے کیا لینا دینا؟ کہنے لگا نہیں حضور بتانا ہی پڑے گا، ورنہ میں نے آج آپ کو نہیں چھوڑنا، آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کی بات یہ ہے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو مجھے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم میرے اوپر اترا ہوا قرآن جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اپنا منہ قریب کر۔ حضور علیہ السلام نے میرے منہ کا بوسہ لیا تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے، حضور کے بوسہ لینے کی وجہ سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر اس لحاظ سے ہے۔ صحابہ کرام تو قرآن سے محبت ہی بڑی کرتے تھے۔ یہ اس کی تاثیر پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے، قرآن کی تاثیر پوچھنی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، قرآن کی تاثیر پوچھنی ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، قرآن کی تاثیر پوچھنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، قرآن کی تاثیر پوچھنی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ یہ قرآن کے ساتھ کس طرح ان کے لگاؤ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر تو گھر سے نکلتے یا کسی جگہ پہ جاتے تو راستے میں قرآن پڑھتے پڑھتے جاتے۔ کفار کی بچیاں سارے کام کو چھوڑ کر اپنے دروازوں کے ساتھ لگ جاتی کہ یہاں سے صدیق اکبر گزر رہے ہیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ کفار کو اس بات پہ بڑا رنج ہوا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، جا کے شکایت کی کہ آپ صدیق اکبر کو منع کریں، کیونکہ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہماری بچیاں کام چھوڑ کر قرآن سننا شروع کر دیتی ہیں، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں خود ہی اسلام میں داخل ہوا تو اپنی بہن کو قرآن پڑھتے سنا تو میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کی تاثیر یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے تو آپ کو 40 دن محاصرہ کیے رہا آپ کے گھر کا، لیکن آپ قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، تو اگر با اور سین کو ملایا جائے تو بنتا ہے بس، یعنی کہ ہدایت کے لیے صرف یہی بس کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، بس یہی ہے۔ با اور سین کو ملایا جائے تو اس کا بنتا ہے بس، یعنی کہ ہدایت کے لیے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اگر کوئی کتاب ہدایت ہے تو وہ بس قرآن پاک ہی ہے۔ تو اس قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ رکھتے تھے، باہر محاصرہ کیے ہوئے لوگوں منافقین بھی وہ آپ کے ساتھ تکلیفیں زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت صرف ایک ہی فکر لاحق ہے، وہ کیا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور بالآخر وہ منافقین نے جب یہ آپ کو نیزہ مارا، وہ چھت کو شگاف ڈال کر، تو آپ کے خون کا فوار جو نکلا تھا وہ قرآن پاک کے پہلے پارے کے اوپر ہی گر پڑا۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ایک ذوق آتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، کوئی شہید ہوا تو اس کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کوئی شہید ہوا اس کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کوئی شہید ہوا اس کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کوئی شہید ہوا اس کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کوئی شہید ہوا تو کسی کی شہادت کی گواہی یمامہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا دے گا، لیکن واہ عثمان غنی تیری شہادت کی گواہی دے گا تو اللہ کا قرآن دے گا۔ اتنا لگاؤ قرآن کے ساتھ، ان کو پتہ تھا اس قرآن کی تاثیر کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے متعلق قرآن کا یہ نظریہ اگر دیکھنا ہے تو یہ نظریہ رکھنا ہے تو یہ رکھو کہ جہاں پہ علی ہے وہاں پہ قرآن ہے، جہاں پہ قرآن ہے وہاں پہ علی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ جب نکلے یزید کا خط سن کر پڑھ کر نکلے تو حضور علیہ السلام کے روضے اطہر میں داخل ہوئے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ رستے میں آئے تو قرآن کی تلاوت، مکہ میں آئے تو قرآن کی تلاوت، مکہ سے کربلا کی طرف رخ کیا تو قرآن کی تلاوت، کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو قرآن کی تلاوت، اگر کوئی بانجا انو محمد شہید ہو جاتا ہے تو لاش اٹھا کے لاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت، جوان علی اکبر شہید ہوا تو قرآن کی تلاوت، ننھا علی اصغر شہید ہوا تو قرآن کی تلاوت، عباس بھائی کا بازو قلم ہوا تو قرآن کی تلاوت، ایک ایک لاش اٹھا کر لاتے ہیں تو اس کے جسم سے کنکریاں نکالتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خود میدان کربلا میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں، وہ ظالم اور بدبخت تلوار چلاتا ہے، آپ کی روح نکل جاتی ہے، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، وہ نیزے کی نوک پر سر رکھتا ہے، دہشت پھیلاتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ ایک قاری قرآن کی تلاوت کر کے تسلی دیتا ہے، حضرت امام حسین نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آخر وہ تلاوت کیوں نہ کرتے جن کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آٹا گونڈتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ چکی چلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، امام حسین کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ کس وجہ سے کیوں نہیں کرنا قرآن کی تلاوت؟ جس کی ماں ہر لمحے قرآن کی تلاوت کرے تو بیٹا پھر سر نیزے کی نوک پہ چڑھا کر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ پاک قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جس جگہ پہ آج ان کا مزار شریف ہے اس جگہ پہ انہوں نے بیٹھ کر 7000 مرتبہ قرآن شریف پڑھا۔ حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، سارے صوفیاء نے قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھا، اور یہ قرآن کے ساتھ جب لگاؤ آتا ہے بندے کا عمل آ جاتا ہے، پھر یہ عمل کی وجہ سے یہ بندہ مجسمہ قرآن بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے متعلق آپ کے ذہن میں اس کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یہ بندہ مجسمہ قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو قرآن کو سمجھیے، اس کی تلاوت بھی کیجیے، اس کے معنی کی طرف غور کیجیے، ایک ایک حرف پر غور کیجیے، ایک ایک آیت پر غور کیجیے، پھر اس غور کرنے کے بعد اپنے جسم میں داخل کریں قرآن، یعنی کہ عمل میں لائیں، جب لائیں گے تو پھر یہ ہوگا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس کے متعلق میں سمجھانے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک سمجھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے خاص کا، ایک ہے عام کا، یعنی ایک ہے علماء کا طریقہ۔ یہ طریقہ علماء 8-9 سال درس نظامی پڑھتے ہیں، قرآن کا مزاج سمجھنے کے لیے صرف و نحو پڑھتے ہیں، علم منطق پڑھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، مختلف کتب پڑھتے ہیں، پھر جا کے ان کو ترجمے کا سمجھ آتی ہے۔ تو ایک ہو گیا یہ طبقہ علماء کا، یہ اس انداز میں اتنا پڑھ کے پھر جا کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہاں پہ قرآن کا مزاج یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم عوام کا، وہ جس طرح امام کے پیچھے ہیں تو اس کو پتہ چل گیا، امام کو نماز پڑھاتا ہے تو امام بتاتا ہے یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، نماز کو اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، نماز کسوف اس طرح پڑھنی ہے، نماز عید اس طرح پڑھنی ہے، نماز جنازہ اس طرح پڑھنی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ سمجھنا کا ہے کہ یعنی قرآن کے مطابق سمجھ کر اس کو اپنانے کا۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ اس کے لیول ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پورے قرآن پاک کی آیات جو ہیں یہ گنی جا چکی ہیں، وہ کہتے ہیں آیات تقریباً 6666 ہے، اور الفاظ تقریباً 84,000 الفاظ ہیں، اور کچھ وہ الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ مثلاً
کہ آ گیا واقیم الصلاح، یہ تقریباً 700 مرتبہ آیا. اب اس کا ترجمہ تو وہی ہے. اسی طرح کسی جگہ پہ آ گیا یا ایھا الذین آمنو، اب یہ 86 مرتبہ آیا ہے. تو زکوٰۃ کا کہیں پہ تذکرہ آیا ہے، تو یہ بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، ان کا ترجمہ تو یہی نکلے گا. اور جو مختلف الفاظ ہیں نا پورے قرآن پاک کے اندر 86,000 الفاظ میں سے جو مختلف صرف الفاظ ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ صرف 2000 الفاظ ہیں. اب قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں کہ سمجھنا کس طرح چاہیے. جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، مختلف الفاظ جو قرآن پاک کے اندر ہیں 84,000 میں سے وہ صرف 2000 ہیں. باقی سب کے سب جو ہے نا وہ بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. اب 2000 میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اردو زبان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 2000 میں سے 500 الفاظ ایسے ہیں. مثلا ایک لفظ روح ہے، ایک لفظ بدن ہے، قلم ہے، کتاب ہے، عرش ہے، کرسی ہے، تقوی ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ تقریباً 500 ہیں. اب 2000 میں سے یہ 500 بھی نکال دیں، پیچھے بچے گئے صرف 1500. اب 1500 الفاظ صرف ہم نے یاد کرنے ہیں، 1500 الفاظ صرف ہم نے یاد کرنے ہیں. باقی تو قرآن پاک کے بار بار وہی آ رہے ہیں. جو بندہ اگر ہر روز ایک نماز کے بعد ایک صرف قرآن پاک کا لفظ یاد کرنا شروع کر دے تو دن میں 5 لفظ ہو جاتے ہیں. تو 1500 الفاظ بندے کو کام کرتے چلتے پہ ہر بندہ کر سکتا ہے، قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھ سکتا ہے. یہ تو ہماری غفلت ہے بے شمار، بہت بڑی ہم غفلت میں چل رہے ہیں. نہ یار ایسے نہ کریں. آؤ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پھر سمجھیں، سمجھ کر اس کو عمل میں لائیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈالیں، پھر اس کی تاثیر دیکھیں، پھر اس کی تاثیر کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا. ہمیں غیر مسلم کفار جو ہیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے جب تک ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے در سے تارک قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو آج یہ زمانے نے دکھایا ہی نہ ہوتا. ہم قرآن کی طرف رخ کریں، قرآن کی پھر تاثیر دیکھنا ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب قرآن کو سمجھیں گے اس کی تاثیر بھی سمجھ میں آئے گی. جب تاثیر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.